معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہے رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز ناظرین، آج ایک وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سے خواتین و حضرات نے رابطہ کیا تھا کہ مولانا صاحب بے اولادی کے لیے اور ہر قسم بیماری کے لیے کوئی قرآنی وظیفہ، بہترین وظیفہ، آزمودہ وظیفہ چینل پر اپلوڈ کرنا ہے۔ تو معزز ناظرین، آج وظیفہ پیش خدمت ہے۔ بے اولادی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے مرد کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور عورت کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ کبھی ساس بہو کی جھگڑے اسی وجہ سے شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ نہ ختم ہونے والے جھگڑے ہوتے ہیں، اور مرد کو بھی لوگ طرح طرح کی تانے دیتے ہیں۔ حالانکہ اولاد دینا اور نہ دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایک آیت شریف کی ترجمے کا مفہوم ہے کہ ہم جس کو چاہیں تو بیٹے دیتے ہیں، نرینہ اولاد دیتے ہیں، اور جس کو چاہیں تو بیٹیاں دیتے ہیں، اور جس کو چاہیں تو بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہیں تو بالکل دیتے بھی نہیں، یعنی جس کو چاہے تو اس کو اولاد دیتے ہی نہیں۔ تو معزز ناظرین، اس میں نہ تو عورت کا قصور ہوتا ہے اور نہ ہی مرد کا قصور ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ عورت کی اندرونی بیماری کی وجہ سے اولاد نہ ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ مرد کی کسی بیماری کی وجہ سے اولاد نہ ہو۔ یہ ایک قسم کا جراثیم جس کو ہمارے طبی زبان میں سپرم کہتے ہیں، مردانہ سپرمز، اگر سرے سے اللہ رب العزت مرد کے منی میں وہ سپرمز پیدا ہی نہ کریں تو ہم اس سے جب بھی ٹیسٹ لیتے ہیں تو وہ سپرم کا رزلٹ نیل آتا ہے۔ تو معزز ناظرین، اس میں مرد کا قصور بھی نہیں ہوتا اور عورت کا قصور بھی نہیں ہوتا۔ معزز ناظرین، اصل میں اولاد اللہ رب العزت کا ایک بہترین تحفہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے مختلف قسم کے وظائف حکماء حضرات اور نیک اور صالح لوگ بتایا کرتے ہیں۔ آج میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو کر لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ضرور آپ کو ملے گا۔ وظیفہ سورہ رحمان کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بھی میں نے بتائی ہے اور جنہوں نے بھی اس وظیفے کے بتانے کے مطابق یہ وظیفہ کیا ہے، تو الحمدللہ اللہ پاک نے ان لوگوں کی جولیاں اولاد سے بھری ہے۔ اور اگر کوئی اپنے حاجات کے لیے، اپنی کسی اور مسئلے کے لیے یہ وظیفہ کر لیں تو اللہ پاک ان سے سارے حاجات پورے فرما لیتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ صبح سورج چڑھتے ہی، یعنی کہ اشراق کے وقت 7 مرتبہ بعوذ سورہ رحمان پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ بعوذ سورہ رحمان پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس کو پڑھنا ہے 101 مرتبہ۔ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد، اچھا اس سے پہلے گرین کلر کا دھاگا لیں، اور جو بھی یہ عمل کر لیتا ہے وہ اپنے لیے اگر کر لیتا ہے، وہ اپنے قد کے برابر اس گرین دھاگے کو ناپے، پھر ان دھاگے کو 7 گنا کر لیں، یعنی اپنے قد کے برابر 7 گنا دھاگا بنا لیں۔ پھر اس دھاگے کو اپنے ساتھ رکھیں اور 101 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھیں۔ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد صرف ایک دفعہ فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھ کر اور دھاگے کو ایک گارا لگائیں،
پھر ایک دفعہ فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھ کر اور داغے کو ایک گارہ لگائے. اس طریقے سے 7 گارے لگائے. جس کو اولاد چاہیے ہوتا ہے وہ مرد اور عورت اپنے ناف کے نیچے اس داغے کو باندھے، اور جس کو کوئی اور ضرورت ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، کوئی اور حاجت ہو تو وہ اس داغے کو اپنے گالے میں ڈال دے. انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر ہر قسم حاجات بھی پوری ہو جاتی ہے، ہر مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، اور اولاد کا بھی امید پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ تھا آج کا وظیفہ. انشاءاللہ ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.